اب یہ دونوں فیضان چلنے لگے۔ ائمہ اہل بیت تقسیم ولایت پر قائم رہے، اور امام حسن کی اولاد کے لوگ جو بحیرہ تبریہ ہے اس کے جو بادشاہ تھے وہ اسنی ہیں۔ جارڈن کا بادشاہ اسنی گزرا ہے، مراکش کے بادشاہ اسنی ہیں، اور جو مکہ شریف کا شریف مکہ تھا یہ اسنی سادات میں سے تھا۔ یمن کے بادشاہ جو تھے وہ سید اسنی تھے۔ یعنی ایک طرف بادشاہ چلی گئی اور ایک طرف روحانیت چلی گئی، لیکن ضرورت وقت تھا مالیہ بغداد شہنشاہ لال کا۔ اب سمجھ آ رہی ہے کہاں سے کہاں کڑیاں مل رہی ہیں۔ اس سے آ کر کے کہا کہ اے حسن بیٹا تیرے خاندان کا لیتے، اے حسین بیٹی تیری خاندان کی لیتے ہیں، اور پرانے دونوں فیضانوں کو پھر اکٹھا کرتے ہیں۔ حضرت غوث ثقلین کے والد صاحب سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، اور آپ کی مائی صاحبہ سیدہ فاطمہ عبداللہ صومعی حسینی سادات ہے، ان میں سے ان دونوں کو اکٹھا کیا، ان دونوں کے فیضان کے اجتماع سے جو بنا وہ حکومت ظاہریہ بھی رکھتا ہے، حکومت باطنیہ بھی رکھتا ہے۔ جس کو چاہیں بادشاہ بنا دیں، جس کو چاہیں بادشاہ اسے ہٹا دیں۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ بات کہاں سے چلی ہے، کہاں کے ختم ہوئی ہے؟ یہ پوری کڑیاں یاد رہیں تو بات بنتی ہے۔ اگر بیچ میں سے ایک کڑی بھی نکل جائے تو پھر یہ وہ نتھو خیرے والی تقریر نہیں ہے، یہ ضابطے کے مطابق ہے۔ ضابطے کے مطابق اس کی جستجو کرو گے، یاد کرو گے، زیادہ سے زیادہ معانی اس سے نکلیں گے۔ اب حضرت غوث ثقلین کے پاس ظاہری بادشاہی بھی کس طرح کہ آپ کے دربار میں چٹھی آئی بادشاہ کی کہ میں سالانہ خرچہ بھی دوں گا لنگر کا، لیکن لنگر کی آمدنی میری نہیں ہوگی، آپ کی ہوگی۔ میں ایک جاگیر بھی دوں گا، سارا خرچہ وہ برداشت کرے گی، لیکن آپ سے لوں گا کچھ نہیں۔ صرف مہربانی کریں، آپ ایک مرتبہ میرے دربار میں تشریف لے آئیں، میری دعوت قبول فرمائیں۔ آپ اس خط کو الٹا کیا، الٹا کر کے اسے پشت پر لکھا، چو چتر سنجری رخ مختم سے یا آباد، جز فقر اگر بود حوث ملک سنجارم۔ یہ سلطان سنجر نے خط لکھا تھا، کہا میری تقدیر کا منہ اسی طرح کالا ہو جس طرح کہ تیرے جھنڈے کا منہ کالا ہے۔ وہ شیعہ تھا نا، اس کا جھنڈا کالا تھا۔ جس طرح تیرے جھنڈے کا منہ کالا ہے، میری تقدیر کا خدا کرے اسی طرح منہ کالا ہو جس طرح تیرے جھنڈے کا منہ کالا ہے۔ اگر فقیری کے سوا مجھے کسی کی بادشاہی میری نگاہوں میں کھٹکے یا میں کسی کو کچھ سمجھوں، میں چاہوں تو زید کو پکڑ کے بادشاہ بنا دوں، بکر کو چاہوں تو بادشاہ بنا دوں، جس بادشاہ کو چاہوں ہٹا دوں۔ یہ بات مولوی اسماعیل دہلوی جو وہابیوں کا ہیڈ ہے، اس نے اپنی کتاب صراط مستقیم لکھی ہے۔ کہا بندگان خدا پر ایسا وقت آتا ہے جب وہ کہہ سکتے ہیں فلاں کو میں نے گورنر بنا دیا، فلاں کو گورنر سے ہٹا دیا۔ حضرت علی مصطفیٰ اس محکمے ہیڈ ہے، وہ جب چاہیں جس کو چاہیں بادشاہ بنائے، وہ چاہیں ہٹائیں۔ جس طرح رب جس کو چاہے ہٹا سکتا ہے، جس کو چاہے رکھ سکتا ہے، لیکن وہ نہیں ہٹاتا۔ اس میں کوئی حکمت ہے، جس حکمت خدا بندی کے تحت خدا نہیں ہٹاتا، اسی حکمت کے تحت مولا مرتضیٰ نہیں ہٹاتے۔ تو یہ مولا مرتضیٰ کے صحیح سجادہ نشین ہے۔ فرماتے ہیں یہ جو دنیا کی بادشاہی ہے، نظرت الہ بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی۔ میں سارے خدا کے شہروں کی طرف دیکھتا ہوں، جس طرح کے ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہوتا ہے، اتنا پوری دنیا نظر آتی ہے، لیکن لگاتار ہی دیکھتا چلا جاتا ہوں۔ ایسا نہیں کہ تھوڑی دیر تک دیکھتا پھر اوجھل ہو جاتا ہے، لگاتار دیکھتا ہوں۔ اس کا مطلب سرکار کے علم غیب کے بارے میں یہ کہنا کہ وقتی طور پر جو چیز بتائی جاتی ہے اس کے بعد دماغ میں نہیں رہتی، نہیں،
غوث پاک آپ کے غلام ہیں، آپ کی اولاد ہیں، اگر ان کے پاس سے غیب غائب نہیں ہوتا تو پھر سرکار کی بارگاہ سے غیب کس نے غائب ہوتا ہے؟ اور فرماتے ہیں انا الجیلی والمخدا مقامی واقدامی علی عنق الرجال، میں جیلان کا رہنے والا ہوں، حسنی خاندان میں سے ہوں، امام حسن کی اولاد میں سے ہوں، اور میرا مقام بغدہ ہے۔ بغدہ اس مقام کا نام ہے کہ جہاں آپ سبھی کو دیکھتے ہیں، آپ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ دوستوں سے درخواست ہے جتنے بھی اساتذہ آئے ہوئے ادب سے بیٹھو، اس طرح بیٹھو جس طرح ٹوائلٹ پر بیٹھے ہوئے، یہ گراں گزرتا ہے، یہ آداب مجلس کے خلاف ہے۔ کیا طالب علم، کیا مہمان، سب کے لیے درخواست ہے کہ ادب سے بیٹھے، اس طرح نہ بیٹھے جس طرح ٹوائلٹ پر بیٹھتے ہو۔ یہ بات میری بہت آسان لفظوں میں بیان کی ہے، مگر مجھے نظر آتا ہے اس کے باوجود بھی کچھ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، میں حیران ہوں، خبر پتہ نہیں ان کی سمجھ یہ بات کیوں نہیں آتی۔ بیت الخلاء میں جو بیٹھنے کی جگہ اس کا نام ہے ٹوائلٹ، وہاں جس طرح بیٹھتے، اگر اسی طرح مسجد میں بیٹھے ہوئے کس طرح پتہ چلے کہ تو مسجد میں آئے ٹوائلٹ میں بیٹھے ہوئے ہو۔ عرض خدمت ہے سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جس کو مرد کہتے ہیں نا، وہ میرے قدموں کے نیچے ہے، وہ اقدامی علی عنق الرجال، مردوں کے گردنوں پر میرا پاؤں ہے۔ وہ جو سرکار کی بارگاہ سے فیضان چلا تھا وہ سرکار بغداد پر آیا، اور وہ کس طرح آیا کہ آپ حضرت امام حسن کی اولاد میں سے، ان کے صاحبزادے حضرت حسن مصنع ہیں، حضرت امام حسن کے 2 صاحبزادوں کی اولاد چلی، بیٹے آپ کے 13 ہیں لیکن 2 کی اولاد چلی ہے، ایک زید کی، دادا گنج بخش علی اجویری لاہور والے، یہ حضرت زید کی اولاد میں سے، اور حسن مصنع کی اولاد میں سے والی بغداد شہنشاہ اعلان ہے، اور ان کا مقام کیا کہ ولیوں کی گردنوں پر جتنے بھی مرد کہلائیں گے، خواہ ولی ہو یا غیر ولی، غوث پاک کے قدم کے نیچے ہیں۔ وہ دونوں طرح کی بادشاہی آپ کو حاصل ہوئی یا نہ ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے جس کو فقر کہتے ہیں، درویشی کہتے ہیں، وہ دونوں جہان کی بادشاہی ہے، اور سرکار بغداد کی غلامی سے ملتی ہے، سرکشی سے نہیں ملتی۔ ایک طبقہ ہے جو کہتے ہیں یہ بات خاص اپنے وقت کے لیے تھی، جب وقت گزر گیا تو یہ منصب آپ سے واپس لے لیا گیا۔ یہ کیا مطلب؟ کہتے ہیں ولیوں کی گردن پر اس وقت قدم تھا جب آپ ظاہری زندگی میں تھے، مگر یہ بات سراسر غلط ہے۔ اس لیے ایک تو آپ خود یہ فرماتے ہیں افلت شموس الاولین وشمسنا ابدا علی الافق العلی لا تغرب، پہلوں کے سورج طلوع بھی ہوئے غروب بھی ہوئے، میرا سورج طلوع ہوا ہے، غروب نہیں ہوگا۔ ایک بات امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میری اطلاع میں حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا اپنی نشت عنصری سے پہلے، یعنی نشت عنصری یعنی مادے کی پیدائش سے پہلے بھی ولی بناتے چلے آئے ہیں، اور پھر اب جب کسی کو ولی بنایا جاتا ہے اس میں جناب حضرت کرار 1، خاتون جنت 2، حضرت امام حسن 3، امام حسین 4، حضرت والی بغداد 5، یہ 5 بندے شامل ہوں تو ولایت گرانٹ ہوتی ہے۔ کسی کی عادت ہے اپنے اولاد کے دشمنوں کو نوازے، اسی لیے منکر اہل بیت کبھی ولی نہیں بنے گا، داڑھی جتنی مرضی ہے رکھ لے، داڑھی کی لمبائی سے یہ سمجھنا کہ یہ ٹھیک ہے۔ مجھے یہ بات کہتا ہے ضلع زارے کا ایک کیس یاد آتا ہے، ضلع زارے میں ایک مرتبہ جھگڑا ہو گیا سکھ کا اور مسلمان کا، تو ایک مسلمان نے سکھ کے حمایت میں شہادت دینا چاہی، لوگوں نے اس کو منع کیا کہ یار مسلمان کے مقابلے میں سکھ کی شہادت کیوں دیتا ہے؟ اس نے کہا مجبور ہوں میں،
ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨਨਤ ਰਸੂਲ ਦੀ ਤਾਂ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। انہوں نے کہا یہ سکھ ہے، سکھ کی ڈاڑی ہے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، خاص سکھ ہے لیکن سنت رسول دی رکھی دی ہے نا۔ یہ حماقت ہر کسی نہیں کرنی، سمجھنا ہے کسی کا پہلے عقیدہ ہے پیچھے ڈاڑی ہے۔ تو ایک بڑا طبقہ ہے جو تسبیح بڑی پھیلاتے ہیں لیکن اندر سے کولے ہیں، کچھ پلے نہیں ہے۔ ادھر ٹچ کے کچھ آدمی آئے ہوئے ہیں جس بات کی شہادت دیں گے کہ ایک مرتبہ میں انگلینڈ سے آیا، میری ٹنج میں جو کوٹھی جہاں میری رعایت تھی اس کے سامنے گلی میں ایک بھائی صاحب کو بچھو نے کاٹ کھایا۔ تو میرے جو نائب تھے مولوی محمد اکبر صاحب، بڑا نیک شخص تھا، ان کو میں نے سارے تعویذات وغیرہ کی، دم درود کی اجازت دی ہوئی تھی۔ انہوں نے دم کیا، ٹھیک نہ ہوا۔ وہ بھائی صاحب کہنے لگے کوئی سید تلاش کرو۔ ان کا سید کوئی یہاں ہے نہیں۔ ان کا پیروں کے بدل سنتے تھے کہ وہ آئیں گے، ممکن ہے وہ آئے ہوئے ہوں، ان کا پتہ کرو۔ جب میرا پتہ کیا تو میں بیٹھا ہوا تھا۔ کہتے بھائی صاحبہ کہتی ہیں کہ شاہ صاحب سے دب کر میں مرنے لگی ہوں، درد کی وجہ سے پیشاب نکل گیا، بہت درد سخت، میری ہوش اڑ گئی ہے۔ بھائی صاحب سے پوچھو اگر وہ آ سکتی تو آئیں، نہیں تو میں آتا ہوں۔ بھائی صاحب کو کہنے لگے میں سید کو پیدل چلنے پر مجبور کو نہیں، مجھے لے کے چلو۔ لے کے آئے، پہلی پھونک ماری، درد جاتا رہا۔ وہی پھونک تھی، وہی کلمات تھے جو مولوی محمد اکبر صاحب کو دیے ہوئے تھے۔ بھائی کہنے لگی میں جی تسا کیا کہتا سیدہ نے پھونک بھی اور تاثیر ہوئی، محمدیہ نے پھونک بھی اور تاثیر ہوئی۔ یہ مسلمانوں کا تاثر بجا ہے بے۔ مجھ سے وہ زیادہ نیک آدمی تھا، میں ادھر جوان آدمی تھا، مار پٹائی کر جاتا تھا، جتنے بدماش وغیرہ رات کو گھومتے تھے رات کو پکڑ پکڑ کے مارتا تھا۔ تو یہ میری زیادتی تھی، مجھے حق نہیں تھا۔ لیکن مولوی اکبر تو بہت نیک انسان تھے، وہ کبھی کسی کو برا بھی نہیں کہتے تھے اور دین کے کاموں میں سستی بھی نہیں کرتے تھے۔ دم کیا لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا، وہی دم کیا میں نے، اسی سے اس کو آرام ہو گیا۔ یہ سید کی پھونک میں باقیوں کی پھونک میں بڑا فرق ہے۔ اصولی طور پر جب یہ 5 شخصیتیں کسی کی ولایت پر اکٹھے ہوں تو آرڈر ہو تو پھر وہ ولی بنتا ہے۔ یہ بات کس جگہ لکھی ہوئی ہے؟ امام ربانی مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی اکتا مکتوب نمبر 123 جلد نمبر 3 فارسی میں حاشیے پر انہوں نے 12 اماموں کے نام بھی لکھے اور یہ بتایا کہ یہ اپنے اپنے وقت میں ولایت تقسیم کرتے رہے اور ان کی تقسیم کے بغیر ولایت نہیں ملتی۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ اور چشتیوں میں، قادریوں میں، سہروردیوں میں کسی کو تو اختلاف ہی نہیں، اختلاف کرنے کا کام نقشبندیہ کرتے ہیں، مگر جو صحیح نقشبندی ہے وہ حضرت امام ربانی مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کمال درجے کے اولیاء اللہ میں سے ہے، وہ ان کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ تو اس کا انکار نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ان 5 کے توسط سے ولایت ملتی ہے، اس کے بغیر ولایت نہیں ملتی۔ اب قدم غوث کی بحث میں یہ بات حرف آخر کے طور پر پیش ہو سکتی ہے۔ دیکھیے اس بارے میں چیف منسٹر حضرت امام معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چوپائے نبی شد تاج سرت تاج ہم عالم شد قدمت اکتاب جہاں در پیش درت افتادہ جو پیش شاہ گدا۔ اے حضرت والی بغداد شہر شاہ جیلانی کو مخاطب کر کہتے شو پائے نبی شد تاج سرت، جس وقت سے لے کر کے نبی پاک علیہ السلام کا پاؤں مبارک اے غوث پاک تیرے سر پر آیا ہے، اس وقت سے لے کر تیرا پاؤں جو ہے سارے ولیوں کی گردن پر چلا گیا۔ سرکار نے پاؤں تیرے سر پر رکھا اور آگے تیرا پاؤں ولیوں کی گردن پر چلا گیا۔ اور علامہ برخوردار ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے سرکار بغداد کی شان میں کتاب لکھی ہے، اس میں یہ بتایا کہ حضرت والی بغداد کو پیدائش والے دن بائیں کندھے
کہ اوپر پاؤں کا نشان تھا پورا، وہ سرکار کے پاؤں کا نشان تھا۔ نعرہ تکبیر